بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت افغانستان پاکستان کی جو صورتحال ہے باہمی جھڑپیں جاری ہیں، ایک جنگ کی پوری صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے۔ اسی طرح سے پورا جو خطہ ہے ہمارے آس پاس، ایران اسرائیل کا پورا جو ٹاکرا اس وقت چل رہا ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ نقصان بھی ہو رہا ہے، اور اس کی زد میں پھر بہت سارے خلیجی ممالک بھی، سعودی عرب، کویت، اب متحدہ عرب امارات کی جتنی وہ ریاستیں ہیں وہ ساری، تو ہر طرف ایک افراتفری ہمیں نظر آتی ہے۔ اور مجھے یاد ہے، اور آپ یقیناً آپ کو بھی یاد ہوگا جو ہمیں اس حضرت استاد صاحب کے ساتھ نشستوں کو مستقل سنتے ہیں، کہ پچھلے رمضان المبارک میں افغانستان کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ بات چیت یہاں سے شروع کی گئی تھی، اور آج ایک بار پھر ہم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بیٹھے ہیں، اور اس پورے ایک سال میں کیا کچھ ہوا کہ نتیجہ یہاں تک پہنچا ہے۔ آج کی اس نشست میں اس پر ہم بات کریں گے۔ ایز اے ریاست ہماری رسپانسبلٹی، ایز اے قوم ہماری ذمہ داری، ان چیزوں کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں حضرت استاد صاحب کے ساتھ اس نشست کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ حضرت، ایک تو عمرے کی بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ۔ سوال پہلا سوال بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ جب حضرت نے یہ بات شروع کی تھی افغانستان کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی اس وقت بات، اور اس وقت ہی سے ایک بہرحال تنقید کا سلسلہ بھی رہا۔ درمیان میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے مواقع پہ اس پورے ایک سال کے درمیان وہ صحیح بھی ثابت ہوئیں جو حضرت نے پیش گوئیاں کی تھیں۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالآخر مفتی عبدالرحیم صاحب نے جنگ شروع کروائی دی۔ افغانستان اور پاکستان میں دونوں طرف مسلمان ہیں اور لڑ رہے ہیں، اور یہ صرف مفتی عبدالرحیم صاحب کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے۔ تو میں یہیں سے آغاز کرتا ہوں کہ کیا آپ نے افغانستان کے حوالے سے جو گفتگو شروع کی تھی، آپ یہی چاہتے تھے کہ آپس میں یہ دونوں ممالک برسر پیکار ہو جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ میری گفتگو کو اپنے خیالات سے سمجھتے ہیں، جو ان کے دماغ میں خود چل رہا ہوتا ہے یا جو ان کی معلومات ہوتی ہیں، اس کی روشنی میں میری باتوں کو لیتے ہیں اور اس کی پھر بہت سارے نتائج نکالتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو میری بات ہے اس کا نتیجہ مجھے ہی اس سے پوچھیں۔ اور سب سے پہلی بات یہ کہ افغانستان میں جتنے بھی ادوار ہوئے، چاہے وہ روس کے خلاف جو جہاد ہوا تھا وہ ہو، یا ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ وہ 7 سال کا، یا اس کے بعد 20 سال جو نیٹو اور امریکہ سے افغانستان میں جہاد ہوا، تو میں نے ہمیشہ اس کو جہاد قرار دیا ہے، اور ہمیشہ جو کچھ مجھ سے بن سکا میں نے اس میں کیا ہے الحمدللہ۔ اور میں نہیں بدلا ہوں، لوگ بدل گئے۔ جی۔ لیکن افغانستان کی جو آخری مراحل تھے کامیابی کے، اس میں ہمیں اس کا پتہ چل گیا تھا کہ قطر میں جو کچھ سلسلہ چل رہا ہے، اس میں افغانستان کی جو طالبان قیادت تھی اس میں ایک بڑا حصہ وہ امریکہ کے زیر اثر آ گیا تھا، انڈیا کے زیر اثر آ گیا تھا، اور ایران کے زیر اثر آ گیا تھا، اور پاکستان کو انہوں نے بیچ سے بہت چیزوں کو سے فارغ کر دیا تھا۔ تو اسی وقت سے ہمیں اس کا اندیشہ تھا کہ اس کے نتائج کوئی ایسے نکل سکتے ہیں جو خطرناک ہوں گے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب 15 اگست 2021 کو جب افغانستان کابل فتح ہوا، تو ہم نے مٹھائی میں نے جو ہے وہ فوراً تقسیم نہیں کی، 3-4 دن میں نے تاخیر کی۔ جب پریشر بہت زیادہ بڑھا تو جا کر میں نے اجازت دی مٹھائی تقسیم کرنے کی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمیں پورا اس کا پتہ تھا کہ یہ فتح کیسے ہوئی ہے، اور کیا کیا اس کے پیچھے معاہدے ہوئے ہیں، اور کتنا اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ ہمیں بہت سارے خدشات پہلے سے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس کی کوشش کی کہ یہاں تک بات نہ پہنچے، تو 3.5 سال میرے اس پہ لگے۔ اس میں سینکڑوں مجالس ہوئیں افغان طالبان کے ساتھ، ان کی لیڈرشپ کے ساتھ، ان کے کمانڈروں کے ساتھ، پاکستان کے اداروں کے ساتھ، پاکستان کی حکومتوں کے ساتھ، حتیٰ کہ علماء کے ساتھ، پاکستان کے علماء کرام کے ساتھ بھی بہت میٹنگیں ہوئی ہیں۔ اور میں یہی بات کہتا آیا ہوں کہ افغانستان کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کی اسلامیت، اس کے خلاف استعمال کرنے کا مغربی ایجنڈا ہے بہت بڑے پیمانے پر۔ 2 مرتبہ میں خود بھی افغانستان گیا یا جانے کی کوشش کی۔ تو میری طبیعت یہ ہے کہ میں پہلے بھی میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے کہ میں امت مسلمہ سے، مسلمانوں سے، جامع رشید کے اساتذہ سے میں عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی خیانت نہیں کروں گا۔ جو صحیح بات مجھے معلوم ہوگی میں اس کو بلا کم مقاصد بتا دوں گا۔ تو اب میں آپ کے اس سوال کے جواب میں آتا ہوں جو آپ نے سوال کیا کہ کیا یہ جنگ میں نے کروائی ہے۔
دیکھیں میری اگر بات مانی جاتی تو یہ جنگ نہ ہوتی. تو میرے پچھلے جتنے بھی انٹرویو آپ نے مجھ سے کیے ہیں اس میں آپ اس کو نکال لیں، اور میں نے یہ کہا ہے کہ جنگ سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے. جنگ نہیں ہوگی بشرطے کہ آپ یہ کام کریں. وہ کام کیا تھا کہ بجائے اس کے کہ جب بھی ہمارے مذاکرات ہوتے ہیں ہم افغان طالبان کو ہم اچھا بتاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ BLA اور TTP آپ کی زمین کو استعمال کر رہی ہے، جبکہ میں نے ہمیشہ اس بات پہ زور دیا ہے کہ آپ افغان طالبان سے کہیں کہ آپ ہم سے لڑ رہے ہیں، آپ ہمارے قاتل ہیں، آپ ہمارے فریق ہیں. BLA کے لوگ ہوں یا TTP کے لوگ ہوں یا اور جتنے بھی گروپ یہاں لڑ رہے ہیں پاکستان میں، وہ تو ان کے ہرکارے اور ان کے جنگجو ہیں. تو پیچھے پوری مکمل قیادت افغانستان کی جو موجودہ طالبان کی حکومت ہے، اور اس میں 8 لوگوں کا میں نے بار بار ذکر کیا کہ 8 لوگ ہیں جو پورے اس معاملے کو چلا رہے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہمارے مذاکرات کار اور ہمارے علماء کرام اور ہماری حکومت کے لوگ، ریاست کے لوگ، جو لوگ اس میں شریک تھے، اگر وہ اس بات کو پہلے سے اس بات کو کہہ دیتے کہ آپ سے ہمیں تکلیف ہے، BLA TTP تو وہ تو ایک ذریعہ ہے، آپ سے ہمیں تکلیف ہے. شیخ ہبت اللہ سے کہتے، مولا یعقوب سے کہتے، ملا برادر سے کہتے، ملا حسن سے کہتے، شیخ ملا امیر خان متقی سے کہتے، وسیق سے کہتے. یہ 8-10 لوگ تھے. ان سے اگر صاف طور پہ یہ بات کہہ دی جاتی تو ان کو یہ فکر بھی ہوتی کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے فریق ہیں، آپ ہم سے لڑ رہے ہیں، آپ ہمارے قاتل ہیں. تو وہ اس کو سنجیدگی سے لیتے. انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے جتنے مذاکرات بھی ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ جاتے ہیں، ڈیلیگیشن جاتے ہیں، وفود جاتے ہیں، یا بین الاقوامی سطح کی جو گفتگو ہوتی ہے، چاہے وہ قطر ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ ترکی ہو، انڈونیشیا، ملیشیا ہو یا UAE ہو، ان سب میں انہوں نے افغانستان کی طالبان حکومت کے ان بااختیار لوگوں نے دیکھ لیا کہ اچھا ان کو تو یہی پتہ نہیں ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ان کو روکیں گے. تو بجائے روکنے کے یہاں تک بات انہوں نے پہنچا دی. تو میں اس بات کو یہ کہوں گا کہ یہ ان مذاکرات کار اور پاکستان کے علماء کرام جو یہاں سے جاتے رہے، ان کی غفلت کی وجہ سے جنگ ہوئی ہے. اور میں علماء کرام سے ایک شکایت اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایسے علماء کرام معلوم ہیں پاکستان کے جو یہاں سے گئے اس لیے تاکہ ان کو سمجھائیں، لیکن وہاں جا کر ان سے کہا کہ تم صلاح الدین ایوبی ہو، تم بہت بڑے ہیرو ہو اور ہم تمہیں ہر طرح کی سپورٹ کرتے ہیں. تو جو اس وقت یہاں صورتحال ہو رہی ہے، جو افغانستان کی عمارت اسلامیہ کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس میں وہ مذہبی لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے ان کو سمجھانے کی بجائے ان کو پمپ کیا، ان کو اور زیادہ ابھارا، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جس چیز سے میں ڈرا رہا تھا وہ یہی خطرہ تھا کہ اگر اس کو نہیں روکا گیا تو اس پورے خطے میں اتنے خطرناک نقصانات ہوں گے. افغانستان کا بھی نقصان ہوگا، پاکستان کا بھی نقصان ہوگا، اور جتنا مغربی ایجنڈا ہے اس خطے کے حوالے سے، چاہے وہ معاشی حوالے سے ہو، چاہے وہ فوجی حوالے سے ہو، چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہو، اس کا نقصان بے انتہا ہوگا. اور میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ جب آپ میری یہ گفتگو نشر کریں تو وہ کلپ بھی ساتھ چلوائیں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ میں نے اس بارے میں پہلے سے کیا پیش گوئیاں کی تھیں. میں اس حق میں ہوں کہ افغانستان کی جو عمارت اسلامیہ یہ قائم رہے. ٹھیک ہے، تو قائم رہنا چاہیے. اور جسے میں پاکستان میں ہتھیار اٹھانے کو ناجائز حرام کہتا ہوں، تو افغانستان میں بطریقہ اولیٰ میں کہوں گا میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں. اور پاکستان اور افغانستان اور اس خطے کے تمام ممالک کا فائدہ یہ ہے کہ اس جنگ سے اپنے آپ کو نکالیں. اگر خدا نخواستہ یہ آگے بڑھتا ہے سلسلہ تو افغانستان ہو، پاکستان ہو، چائنا ہو، اس خطے کے جتنے ممالک ہیں کو بے انتہا نقصان ہوگا. اور میری معلومات یہ ہے کہ پاکستان نے بہت صبر کیا ہے، آئندہ بھی پاکستان وہاں تک صبر کرے گا جہاں ممکن ہے. ٹھیک ہے. اور جب خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو پھر پاکستان کے لیے جب کوئی راستہ نہیں بچے گا تو اس کے ذمہ دار شیخ ہبت اللہ ہوں گے، افغانستان کی طالبان کی عمارت اسلامیہ ہوگی، جتنا میں سمجھتا ہوں. تو اگر کسی کی پیش گوئی سچ ثابت ہو جائے، حقیقت ثابت ہو جائے، اس میں خوشی کی بات نہیں، اس میں پریشانی کی بات ہے کہ جو خدشہ تھا خدا نخواستہ وہ وقوع پذیر ہو گیا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ میں نے جنگ کروائی ہے، ایسا نہیں ہے. میں نے جنگ سے بچانے کی پوری کوشش کی، اور اس وقت میں بھی یہی صورتحال ہے کہ جہاں بات پہنچی ہوئی ہے اس میں پاکستان کا میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا کوئی قصور ہے. پاکستان نے 4.5 سال افغانستان کی موجودہ طالبان حکومت سے
بھیک مانگی ہے امن کی، اور بھیک مانگنے کے جتنی بھی شکلیں ہو سکتی تھیں، جس کو آپ ناک سے لکیریں نکلوانا کہہ لیں، جتنے وفود گئے، جتنے ملکوں نے رابطہ کیا، جتنے لوگوں نے آفر کی، ان کو پیشکش کی کہ ہم وسطی ایشیا تک آپ تک راستے کھولیں گے، آپ کا کاروبار بہت اچھا ہوگا، امن ہوگا، تجارت اور روزگار، تو پاکستان نے وہ سارے کام کر کے دکھائے۔ لیکن افغانستان کی طالبان حکومت کے یہ جو 8-10 لوگ تھے، انہوں نے اتنا بڑا فساد پھیلایا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 50 سال سے جو افغانستان میں جنگ جاری تھی، یہ افغانوں کے ساتھ بھی انہوں نے خیانت کی ہے، اسلام کے ساتھ بھی خیانت کی ہے، پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے بے وفائی کی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی ہے۔ اور اس کا جتنا نقصان ہوگا، جتنا خون بہے گا اس میں سب یہ افغانستان کی موجودہ طالبان حکومت کے 8-10 لوگ ذمہ دار ہیں اس کے۔ تو سب ابھی تو یہ جنگ چھڑ گئی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ ایک ایسے موقع پر چھڑی ہے جس میں ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور دونوں اسلامی ریاستیں ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ ایران پر بھی امریکہ نے، اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہود و ہنود کی سازش تھی وہ کامیاب ہو گئی، عالم اسلام کمزور ہو رہا ہے، اسلامی ملک جو ہیں وہ ان کے اوپر کفار بھی حملہ کر رہے ہیں اور آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمان اور اسلامی ممالک جو ہے مزید کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو سازش کامیابی کی طرف گئی ہے، اس کا بیانیہ بھی لوگ بڑے تواتر سے کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان اور افغانستان میں جو یہود و ہنود کا ایجنڈا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، یا سازش کامیاب ہوئی ہے یا نہیں؟ جہاں تک اس کی بات ہے کہ رمضان میں جنگ ہو رہی ہے، وہ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جہاد ہے یا نہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ اگر پاکستان حق پر ہے اور حقیقتاً حق پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے بالمقابل کون لوگ ہیں؟ خوارج ہیں، جو پاکستان کے لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں، فوج کو مرتد کہتے ہیں، اور باغی بھی ہیں۔ تو وہ خارجی بھی ہیں اور باغی بھی ہیں۔ دوسرے جو بلوچستان میں جو گروپ لڑ رہے ہیں وہ باغی بھی ہیں اور وہ قوم پرست بھی ہیں، اور وہ بین الاقوامی ایجنڈے کا کھلم کھلا حصہ ہیں۔ وہ صاف طور پہ کہتے ہیں، وہ حرب آرمری نے کہا ہے نا کہ ہم جو ہے وہ اسرائیل سے بھی مدد لے رہے ہیں، انڈیا سے بھی لے رہے ہیں، اگر شیطان بھی مدد کرے گا تو ہم اس سے بھی مدد لیں گے۔ تو یہ دو گروپ ہو گئے، ایک خوارج اور باغی، اور ایک باغی لوگ اور قوم پرست، اور جس میں عصبیت اور قومیت اور لسانیت سب۔ تو ایسے لوگوں سے لڑنا، کیا اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ دو مسلمان گروپ میں یہ آپس میں لڑائی ہے؟ خوارج سے لڑنے کے بارے میں کتنی احادیث میں ترغیب ہے، اینما لقیتموہم فاقتلوہم، جہاں تمہیں ملے ان کو مارو۔ اگر وہ کسی مسجد میں بھی ملیں تو وہاں بھی مار سکتے ہیں، اگر وہ کسی مسجد کو اگر پناہ گاہ بنائے ہوئے ہیں تو وہاں مارنا جائز ہے ان کو۔ اور ایسے ہی جو باغی لوگ ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ ان کو سمجھائیں فاصلحوا بینہما۔ تو یہ جو مختلف احادیث اس موقع پہ بیان کی جا رہی ہیں دو مسلمانوں کے آپس میں لڑائی کے حوالے سے، اس کی یہ موقع نہیں ہے اس کا۔ یہ آیت کو پڑھیں، فَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ دو مسلمانوں کی اگر آپس میں دو طائف مسلمانوں کے دو گروہوں کی لڑائی ہو جائے تو ان میں اصلاح کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر کوئی گروپ نہیں مان رہا، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اس سے قتال کرو جو بغاوت کر رہا ہے، جو باغی ہے۔ اور خوارج کے بارے میں ویسی بہت بڑی اس میں فضیلت ہے، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک ان کا دماغ ٹھیک ہو جائے، واپس سے جائیں ٹھیک ہو جائے۔ تو پہلی بات یہ کہ پاکستان حق پر ہے، اور یہ خوارج اور جتنے بھی BLA کے لوگ ہیں یہ باطل پر ہیں، اور ان کی قیادت چونکہ افغان طالبان کر رہے ہیں، افغانستان کی جو امارت اسلامیہ کے جو میں نے بتایا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مفسدین ہیں، محاربین ہیں، اور باغی ہیں اور خوارج ہیں۔ تو خوارج، باغی اور مفسدین الذین یفسدون فی الارض، اور محاربین ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو محاربین ہیں، جو اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں، جو فساد فی الارض کرتے ہیں، تو ان کا حکم یہ نہیں ہے کہ آپ یہ حدیثیں بیان کریں ان کے سامنے، ان کے فقتلوہم ان قاتلوکم فقتلوہم، تو ان سے تم قتال کرو۔ اور اگر وہ رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے مہینے میں اس قتال فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا اجر بھی اتنے زیادہ ہوگا۔ کیا فتح مکہ اس میں نہیں ہوا رمضان میں؟ کیا بدر رمضان میں نہیں ہوا؟ تو رمضان میں اگر روزے کے دن ہیں تو مقدس موقع پہ، مقدس وقت میں،
اور مقدس جگہ میں اگر کوئی اور عبادت ہوتی تو اس کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو جیسے جہاد فی سبیل اللہ کے سب سے زیادہ فضائل ہمارے دین میں جہاد کے ہیں، اگر وہ جہاد کا موقع رمضان میں مل رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا اجر بھی بڑھ جائے گا۔ تو اس وقت میں جتنے بھی لوگ ہمارے پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں، ان خوارج سے لڑ رہے ہیں، یا فتنۃ الہند سے لڑ رہے ہیں، یا افغان طالبان کی موجودہ بے دین حکومت سے لڑ رہے ہیں، تو یہ اجر کے مستحق ہیں، اور پوری قوم کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور یہی موقع ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے ہم ہر لحاظ سے تمام شکوک و شبہات سے باہر آ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو جنگ کے دوران لوگوں کے اندر کنفیوژن پھیلانا، لوگوں کے اندر ابہام پیدا کرنا، لوگوں کے اندر شک پیدا کرنا، تشکیک پیدا کرنا، منفی پروپیگنڈے کرنا، یہ قرآن حدیث میں جو منافقوں کی اتنی برائی بیان کی گئی ہے اس کی یہی کام تو کرتے تھے وہ۔ تو اس موقع میں اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، یہ ہمارا ملک ہے، اور اس ملک پہ ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، بیرونی حملے بھی ہو رہے ہیں، اندرونی حملے بھی ہو رہے ہیں، نظریاتی بھی ہیں، معاشی اور اقتصادی بھی ہیں، اور مذہب کے نام پہ بھی ہو رہے ہیں، اور بین الاقوامی سطح کی بھی اتنی بڑی سازش ہو رہی ہے۔ اس میں ہمیں یکسو ہو کر مکمل کلیئرٹی کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اور اگر فوج کو آپ اس قسم کی حدیثیں سنائیں گے کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ فوج کیسے لڑے گی؟ خود مجھے ایک بڑے افسر کا میسیج آیا اور انہوں نے اس پہ گلہ کیا کہ ایسے موقع پہ جب کہ ہمیں وہ مسلسل مار رہے ہیں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، بازاروں میں، فوج کی چھاونیوں میں اتنے بڑے پیمانے پر قتل عام ہو رہا ہے، خون ہمارا بہہ رہا ہے، تو اگر ہم اپنا دفاع نہ کریں اور ایسے ہی ہم مرتے جائیں تو کیا یہ اسلام میں جائز ہوگا؟ اور اگر ہم دفاع کرنے پہ آ جائیں تو ہمیں یہ کہا جائے کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، تو ہمارا کتنا حوصلہ ٹوٹے گا اس سے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس کی ضرورت ہے، ہم اس اگر مگر سے قصے سے نکلیں، صاف طور پہ کہیں کہ یہ محاربین ہیں، یہ خوارج ہیں، یہ قوم پرست ہیں اور بیرونی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، اور افغانستان کی موجودہ حکومت، ہم نے کبھی ان کو خوارج نہیں کہا، افغانستان کی حکومت کو، طالبان کو کبھی ہم نے خوارج نہیں کہا، لیکن میں آج بتا رہا ہوں کہ افغانستان کی موجودہ قیادت میں ان 8 لوگوں میں، جن 8 لوگوں کا میں آگے نام لیتا ہوں، یہ ان کے نظریات خوارج سے کم نہیں۔ میں نے خود سنا ہے ان سے، میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں کہ وہ پاکستان کی فوج کو مرتد کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج مرتد ہے۔ تو اگر وہ لڑ بھی رہے ہیں اور پاکستان کی فوج کی تکفیر بھی کر رہے ہیں تو پھر ان کے اس میں کیا فرق ہوگا؟ دوسری بات ہے کہ اگر وہ تکفیر نہیں کرتے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر وہ خوارج کا ساتھ مدد کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو باقاعدہ بھیج رہے ہیں، اور اس طریقے سے پاکستان کو توڑنے والوں کے ساتھ، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ کس لیے لڑ رہے ہیں۔ اگر وہ پیسے کے لڑ رہے ہیں تو بھی یہ جہاد ہے اور اپنا دفاع ہے، اور اگر کسی نظریاتی کسی گمراہی میں مبتلا ہیں تو بھی یہ جہاد ہے اور اپنا دفاع ہے، اور اگر کسی بیرونی ایجنڈے پر چل رہے ہیں تو بھی یہ دفاع ہے، اور پاکستان کی طرف سے جو ہماری فوج ہے، مجاہدین ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہ اپنی فوج کی بحیثیت ایک ادارے کے فوج کے خلاف بولنا یا اپنی عاقبت برباد کرنے کے مترادف ہے۔ کسی ایک شخصیت سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جس فوج نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، جس نے یہود و ہنود کو شکست دی ہے، جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت تک پہنچایا ہے، اور وہ واحد ایٹمی ملک ہے پاکستان پورے عالم اسلام کا، تو اس فوج کے خلاف بولنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی عاقبت خراب کرنے کے مترادف ہے۔ تو آپ نے یہ جو سوال کیا تھا نا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں دونوں طرف مسلمان ہیں، تو میں 4 چیزوں کے بارے میں کہوں گا کہ جو سامنے لوگ ہیں جن سے پاکستان کی فوج لڑ رہی ہے، وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 خوارج ہیں اس میں، اور اتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے تکفیر کی ہے کہ پشتو میں، اردو میں، عربی میں ان کے سینکڑوں ہزاروں بیانات موجود ہیں کہ وہ تکفیر کرتے ہیں، مرتد کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ باغی، جو لوگ اسلامی ریاست، مسلمانوں کی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں، ان کو ہمارا دین باغی کہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو عصبیت، قومیت، لسانیت کی بنیاد پہ جنگ لڑ رہے ہیں، اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، وہ صاف طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الگ ہونا چاہ رہے ہیں۔ تو ان کے باطل ہونے پر کیا شک ہے؟ اور چوتھے لوگ وہ ہیں جو ان تینوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو حرابہ کے مرتکب ہیں، جو محاربین ہیں، جو مفسدین ہیں، مفسدین فی الارض ہیں، تو ان سے لڑنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اتنے سا بھی 1% بھی کوئی آپ کو شک ہے اس میں۔ اس لیے مکمل کلیئرٹی کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ ہمیں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور ایسے موقع میں
لوگوں کے اندر شک پیدا کرنا، لوگوں کے اندر مایوسی پھیلانا، یہ دشمنوں کی مدد کرنا ہے۔ تو سب سے وہ دوسرا سوال کیا تھا کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سازش کامیاب ہو گئی ہے، یہود و ہنود نے لڑوا دیا ہے دو اسلامی ملکوں کو۔ دیکھیں یہ بات ہم بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں، اس بات کو تو 4.5 سال ہو گئے مجھے اس بات کو کہتے ہوئے کہ یہ افغانستان میں اتنی بڑی جو ان کو شکست ہوئی، تو ان کو پتہ تھا کہ یہ کہاں سے شکست ہوئی۔ پہلے روس کے مقابلے میں جو فتح ہوئی اس میں بھی پاکستان کی فوج کا، پاکستان کے اداروں کا ہاتھ تھا۔ پھر 7 سال ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی، اس میں بھی پاکستان ان کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا۔ پھر یہ 20 سال جو نیٹو کے ساتھ جنگ ہوئی، اس میں بھی پاکستان کی اداروں نے، پاکستان کے عوام نے بھرپور ان کو سپورٹ کیا۔ تو یہ بات آپ لوگوں نے مجھ سے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ ان کو پاکستان ہضم نہیں ہوگا، اس کے لیے وہ پوری کوشش کریں گے۔ اور اس کے لیے جو انہوں نے ایک منصوبہ بندی کی تھی، وہ جو 4 مئی کو انڈیا سے حملہ ہوا، تو انہوں نے یہ سوچا تھا، جو منصوبہ تھا وہ یہ تھا کہ پہلے ایران پہ حملہ ہوگا، پھر پاکستان پہ حملہ ہوگا، دونوں ملکوں کو اس فوجی طاقت سے اور ایٹمی اس سے باز رکھنے کے لیے۔ اور اس میں جو مجھے اطلاعات ہیں کہ باقاعدہ انڈیا سے وہاں ایک وفد گیا کابل میں، اور وہاں ان کا آپس میں طے ہوا کہ ہم پاکستان پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ لوگ ان کو انگیج کریں گے۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا، اور وہ تاریخ نکال لیں اور اس انٹرویو میں جو آپ بھیجیں تو اس جگہ کو ساتھ میں پن پوائنٹ کر کے بتائیں کہ 300 کی تشکیل پہلی دفعہ TTP کی آئی، جس میں زیادہ تر خود افغانستان کے لوگ اس میں لوگ بھی تھے۔ تو یہ اسی آپس میں جو ان کی جو وعدہ ہوا تھا خفیہ طریقے سے، تو 300 لوگ، اور اس میں ایک جگہ ان کے 52 لوگ مارے گئے تھے اور ایک جگہ ان کے 22 لوگ مارے گئے تھے۔ تو ایک ہی دن میں یا 2 دنوں میں 48 گھنٹوں میں 74 TTP کے لوگ مارے گئے تھے۔ تو یہ سارا اس لیے تھا کہ افغانستان کی طرف سے بھی جنگ شروع کی جائے۔ اور اچھا، اس سے پہلے خود ایران نے بلوچوں کو کتنی سپورٹ کی، BLA کو ایران نے بہت بڑی سپورٹ کی۔ تو بین الاقوامی ایجنڈے میں تو بہت تھا کہ ایران سے بھی پاکستان کو تکلیف پہنچائی جائے، اور افغانستان سے بھی اندر یہاں TTP کو کھڑا کیا جائے، BLA کو، مذہبی طبقے کو، سیاسی لوگوں کو، تاکہ یہاں خلفشار پیدا ہو، پاکستان کو معاشی لحاظ سے اتنا مجبور کر دیا جائے، امن امان کے لحاظ سے اتنا مخدوش کر دیا جائے، اس کے بعد پھر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا بھی تیا پانچا کیا جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سطح پہ ایک سلسلہ چل رہا تھا، اور اس میں افغانستان کا بہت مرکزی کردار تھا، کیونکہ ایران اور امریکہ کے آپس میں حالات، آپس میں جو لوگ کہتے ہیں کہ آپس میں ملے ہوئے تھے، یہ بات غلط تھی اور یہ بات ثابت ہو گئی۔ تو ایران امریکہ کے بھی آپس میں دشمنی تھی، ایران اور اسرائیل کی بھی دشمنی تھی، لیکن ایران اور انڈیا کے آپس میں دوستی تھی۔ تو خود اسرائیل نے اور امریکہ نے انڈیا کے تھرو کتنا نقصان پہنچایا، جتنی بھی ان کی جو معلومات تھیں، پوری لیڈرشپ جو پہلی جنگ ہوئی تھی، تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے، اور یہ متعدد قسم کے پروجیکٹ چل رہے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو اس سب کا حل یہ کہ ہم اکٹھے ہو جائیں۔ تمام مذہبی لوگوں کو میں JUI سے درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے پیروں پہ کلاڑی نہ ماریں۔ یہ بہت خطرناک بات ہوئی کہ اس موقع پہ آپ لوگوں کے اندر کنفیوژن پھیلا رہے ہیں۔ بالکل یہ موقع نہیں ہے، اپنی فوج کے ساتھ متحد ہو کر کھڑے ہوں، اور جو آپ کے پاس اچھی تجاویز وہ مشورے میں دیں، لیکن اس طریقے سے لوگوں کو اپنی فوج سے بدل کرنا، یہ دشمنوں کی مدد ہے، یہ امریکہ کی مدد ہے، یہ اسرائیل کی مدد ہے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا کہ اسرائیل کبھی بھی پاکستان کو نہیں قبول کرے گا۔ تو اس لیے کسی ایسی چیز میں دانستہ یا نادانستہ شریک ہونا، میں سمجھتا ہوں بہت خطرناک ہوگا۔ تو یہ جو جنگ ابھی ہو رہی ہے، جو پھیل رہی ہے، اس جنگ کا بھی تقاضا ہے کہ ہم ایک ہو جائیں اور متحد ہو کر۔ جب ہم متحد ہوں گے تو ہم اندر سے بھی مضبوط ہوں گے، ہماری گفتگو میں بھی بات ہوگی، یعنی ایک اثر ہوگا، اور ہماری فوج بھی یکسو ہو جائے گی۔ جی اچھا حضرت، ابھی سازش کی ہم بات کر رہے تھے، اور جس طرح حضرت نے بھی بتایا کہ بالکل ایک ہم نے اس کو کامیاب ہونے دیا ہے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، اپنی غفلتوں کی وجہ سے، اپنے مفادات ہیں ان کی وجہ سے۔ یہ بات پاکستان کے لوگ کرتے ہیں، جب یہ کنفیوژن کی بات جو بھی حضرت نے کی کہ کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے، ہم اس کو جہاد تو ایز اے عوام تب تسلیم کریں گے نا جب ہم اس بات پہ کنونس ہوں گے کہ یہ جہاد ہے۔ ہمارے بہت سارے لیڈران
جن کا مختلف سیاسی وابستگیاں ہیں یا کوئی اور ان کے معاملات ہیں یا ان کے حکومت سے اختلافات ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے ان کو ناراضگیاں اور شکوے ہیں، جو بھی وجہ ہے، ایک جملے میں سارا معاملہ ختم کر دیتے ہیں کہ امریکہ کی جنگ ہے جی، پہلے بھی آپ نے لڑی، اب بھی آپ لڑ رہے ہیں. اور خاص طور پہ اس پہ پھر مہر تب لگ جاتی ہے جب وہ آرمی چیف کی تعریفیں وہاں ہو رہی ہوتی ہیں، وزیر اعظم کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے. پھر ابھی ٹرمپ نے ایک دن پہلے اپنی گفتگو میں کہہ دیا کہ میں پاکستان صحیح کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ، تو اس سے اور زیادہ ہماری جو سطحیت ہے، جتنی ذہنی طور پہ ہم سطحیت کے ساتھ سوچتے ہیں، تو وہ اس پہ مہر مزید لگ گئی. پھر کل 2 دن پہلے خواجہ آصف پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، وہ اب ایک بہت بڑا ہوتا ہے، ظاہر ہے اصولی طور پہ آرمی چیف ان کے انڈر ہیں، پوری فوج ان کے انڈر ہے. وہ سراج حقانی صاحب کو جواب دے رہے ہیں پبلکلی اور تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم بھی امریکہ کے نوکر تھے، آپ بھی. تو اس بڑے پیمانے پہ جب آپ کے ذہنوں میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ یہ تو امریکہ کی جنگ ہے، کل بھی انہوں نے پروجیکٹ دیا تھا آپ کو، آپ لڑے، اس کو آپ نے جہاد کہہ دیا، آج بھی آپ کو پروجیکٹ دیا ہے، آپ لڑ رہے ہیں اور ان کے دشمنوں کو مار رہے ہیں جن کو وہ نہیں مار سکا. اس جو یہ ایک پروپیگنڈا ہے، یہ جو ایک نیریٹو ہے، اس کا کاؤنٹر چاہتا ہوں میں آپ سے. آپ کے سوال میں بہت سارے سوالات اکٹھے ہو گئے. جی، بنیادی استاد صاحب یہ ہے کہ امریکہ کا پروجیکٹ جس طرح پہلے تھا ابھی بھی ہے، تو جب یہ کنفیوژن ہے تو اس کنفیوژن کے ساتھ کیسے عوام ایک ہوگی اپنی فوج کے ساتھ؟ دیکھیں، خواجہ آصف کا میں بہت احترام کرتا ہوں، بہت ایک دبنگ قسم کے لیڈر ہیں، اور بہت سارے مواقع میں جو گفتگو کرتے ہیں، جو دفاع کرتے ہیں، وہ واقعتاً وزیر دفاع بننے کے قابل ہیں، میں اس کو مانتا ہوں. لیکن یہ بڑی فضول بات کی ہے انہوں نے. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے نوکر ہیں، ٹھیک ہے، آپ سیاست میں ہیں، وزیر دفاع ہیں، بہت آپ کا وقت گزرا ہے، لیکن ہم نے بھی کہیں وقت گزارا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی پالیسی تھی افغانستان کی سپورٹ کرنے کی 1979 میں، وہ صحیح پالیسی تھی، اور اس پالیسی کی برکت سے ہی خواجہ آصف صاحب آج اس قابل ہیں کہ وہ بول رہے ہیں. اگر وہ پالیسی نہ ہوتی، پتہ نہیں خواجہ آصف اور میں کہاں بیٹھے ہوتے. اس وقت میں افغانستان کے لوگ مظلوم تھے، ان پہ سوویت یونین نے حملہ کیا تھا، وہ ہمارے پڑوسی تھے، مسلمان بھائی تھے. دوسرے نمبر پہ کہ وہ تو گوادر آنا چاہتے تھے. روس کو افغانستان میں کیا لینا تھا؟ اس سے بڑے ملک تو پہلے سے موجود تھے. تو 17 ممالک ہڑپ کر کے انہوں نے 18واں ملک افغانستان پہ قبضہ کیا. اس کے بعد 19واں ملک پاکستان تھا، اور پاکستان میں وہ نقشے لے کر آئے تھے کراچی کے اور گوادر کے. تو اس وقت میں جب جنرل ضیاء الحق مرحوم نے اور جو بھی ان کی ٹیم تھی، جنرل حمید گل وغیرہ، جو انہوں نے پالیسی اختیار کی، وہ بالکل صحیح پالیسی تھی. وہ قرآن حدیث کے بھی مطابق تھی، وہ پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے بھی مطابق تھی، اور وہ بین الاقوامی پالیسی کے مطابق بھی تھی. اور میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں فخر کرنا چاہیے. اور اس کے نتیجے میں جب یہ پالیسی اختیار کی گئی، اس وقت میں اس کے نتائج کیا ہوں کہ کسی کو نہیں پتہ تھا. امریکہ تو 2 سال کے بعد آیا. جی، آپ نے میجر عامر کی تقریر سنی ہے؟ جی پوڈ کاسٹ. یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ بھی ڈر رہا تھا. اس وقت میں ہماری پاکستان کی فوج نے ایک ایسا جرأت مند انہوں نے موقف اختیار کیا، اور اس کی برکت سے اتنی زمین ہموار ہوئی، اتنا سلسلہ شروع ہوئے کہ امریکہ کو پھر حوصلہ ہوا. تو امریکہ بعد میں شریک ہوا. اصل یہ فیصلہ پاکستان کی فوج کا تھا، جنرل ضیاء الحق کا تھا، جنرل حمید گل وغیرہ کا تھا. اور اس پالیسی کے نتیجے میں ہماری فوج مستحکم ہوئی، ایٹمی پروگرام پائے تکمیل تک پہنچا. کیونکہ اس سے پہلے 1971 میں تو ہمارا مورال ہی ختم ہو گیا تھا نا. فوج کی، پاکستان کی کیا حیثیت رہ گئی تھی. لیکن وہ جو بھٹو مرحوم نے جو شروع کیا تھا ایٹمی پروگرام، اس ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھانے میں یہ ہماری اس پالیسی کا اور افغانستان کے جہاد کا بہت بڑا اثر تھا. اور اس کی برکت سے الحمدللہ ہماری فوج مزید مستحکم ہوئی، آئی بہت مستحکم ہوئی، پاکستان کی پاس ٹیکنالوجی آئی، پاکستان کے پاس ایٹمی پروگرام پائے تکمیل تک پہنچا. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پالیسی غلط تھی، تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنی نفی کرتے ہیں. تو میں خواجہ صاحب سے میری اگر ملاقات ہو جائے گی تو میں ان سے بالمشافہ بھی ان کو سمجھاؤں گا کہ آپ کی جو گفتگو ہے یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ پالیسی تھی، ورنہ 19واں ملک پاکستان ہوتا. اور اتنی بڑی اللہ نے کامیابی عطا فرمائی کہ اس کامیابی کے نتیجے میں روس کے 17 ٹکڑے ہو گئے، اور یورپ بھی آزاد ہوا ان کی وجہ سے. تو یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اور جن لوگوں نے اس میں جان دی، 16 لاکھ لوگ شہید ہوئے افغانستان میں، 16 لاکھ، 22 لاکھ لوگ زخمی ہوئے تھے، اور 18,000 دیہات تباہ ہوئے تھے. تو اتنی بڑی جنگ، عظیم جہاد تھا،
اس کو اس کی نفی کرنا میں سمجھتا ہوں بالکل مناسب نہیں۔ اور اچھا، اس موقع پہ جو آپ نے سوال کیا، اس پہ کسی وقت میں اور تفصیل سے بھی میں بات کر سکتا ہوں، کیونکہ ہم نے 71 کی جنگ بھی دیکھی ہے، ہم نے 1974 کا معاملات بھی دیکھے ہیں جب حیات خان شیر پاؤ کو شہید کیا گیا تھا، اور وہ وہاں سے جتنے بھی تھے اور جتنے ممالک تھے KGB وغیرہ، انہوں نے مغربی پاکستان کو بھی توڑنے کی کوشش کی۔ تو پاکستان نے جب بھی کوئی اقدام کیا اپنے دفاع میں کیا ہے، تو ہمارے پڑوسیوں کا بھی حق تھا، اور اس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا، پورے عالم اسلام کو فائدہ ہوا۔ لیکن اگر کسی نے اس پالیسی کو کنٹینیو نہیں کیا، اس کو نہیں چلایا، اپنے ایجنڈے کسی نے چلا دیے، چاہے وہ کوئی جرنیل تھا، چاہے وہ کوئی وزیر اعظم تھا، چاہے کوئی دوسرے لوگ تھے، تو اس پالیسی کی پر آپ غلط بات نہ کریں کہ وہ پالیسی غلط تھی، آپ کے اقدامات غلط تھے۔ 1988 میں جب حکومت تبدیل ہوئی تو جہاد افغانستان کے جتنے بھی اہداف تھے ان سب کو آگے پیچھے کر دیا گیا۔ تو یہ کہا جائے گا کہ 1988 کے انتخابات میں جو حکومت آئی تھی، انہوں نے جنرل ضیاء الحق اور انحضاد کی جو پالیسیاں تھیں جہاد افغانستان کے حوالے سے، ان کو سبوتاژ کیا۔ تو اس پر بات ہوگی، اس پالیسی پر بات نہیں ہوگی۔ جی اچھا، اسی سوال کا ایک فلپ تھوڑا سا اس کو کرتے ہیں کہ ایک طرف یہ نظریہ ہے کہ آپ نے امریکہ کی جنگ لڑی، اس کا حضرت نے بڑے زبردست انداز میں جواب بھی دیا اور بڑی اس سے رہنمائی بھی ملے گی۔ دوسرا پھر جب یہ بات ہوتی ہے کہ ہم پاکستانی ایزن پاکستانی ہم اپنے افغان بھائیوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے اتنی قربانیاں دیں، جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ 16 لاکھ لوگ شہید ہوئے اور وہ سارا، تو آپ لوگ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کریں؟ تو اس کا ایک اور جواب پھر آتا ہے، اور وہ اس گفتگو میں بھی جو ابھی حضرت نے کی اس میں بھی اس کی جھلک ہے کہ ہمارے لیے تھوڑی، آپ تو اپنے لیے لڑ رہے، اپنا دفاع، پاکستان کو بچا رہے تھے آپ، تو ہمارے اوپر احسان تھوڑی کیا آپ نے۔ تو وہ جو ایک آپ کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے جس کی بنیاد پر آپ ان سے کہتے ہو کہ یار کچھ تو شرم کرو، کچھ تو دیکھو، تو آپ ظاہر ہے آپ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر تھوڑا سا آپ سے میں چاہتا ہوں جاننا۔ دیکھیں، یہ بھی میرے خیال میں ایک احسان فراموشی کی ایک نئی شکل جو آپ بتا رہے ہیں، کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کا مقصد تو ہماری آپس میں اخوت ہے کہ افغانستان اور پاکستان نے مل کے جنگ لڑی ہے، اور افغانستان کو فائدہ ہوا کہ ان کو آزادی ملی، پاکستان کو فائدہ ہوا کہ پاکستان کے اوپر جو ممکنہ طور پہ حملہ ہو سکتا تھا اس سے الحمدللہ وہ ہوا۔ تو میرے خیال میں اس کو اس طریقے سے لینا چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں کا فائدہ تھا۔ باقی یہ کہ ضیاء الحق مرحوم اس وقت کیا نیت تھی، اس وقت میں خود خواجہ آصف صاحب کے بیانات دیکھ لیں، کس طریقے سے یہ افغانستان کے جہاد کی تائید کرتے تھے، بڑے دبنگ طریقے سے۔ اور اس وقت میں جو کالم لکھے جاتے تھے، جو ہماری صحافت تھی، جو میڈیا تھا، خود ضیاء الحق مرحوم کے جو بیانات تھے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں پاکستان کے دفاع کی بات بھی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کے لیے، افغان مسلمانوں کے لیے، افغانستان کے لیے کتنی بڑی انہوں نے خیر خواہی کی، اور 50 لاکھ افغانستان کے مہاجرین افغانوں کو پاکستان میں پناہ دینا اور کھلی چھٹی دے دینا کہ آپ تورخم سے لے کر کراچی تک جہاں چاہیں آپ کاروبار کریں، جہاں چاہیں رہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ تو اتنی بڑی تاریخ کو اگر ایک جملے میں آ کر آپ اس کو ختم کر دیں گے تو میرے خیال میں بہت ہی نامناسب بات ہے۔ اور اچھا، دوسری بات ہے کہ ایک ہی عمل میں اگر 2 اسباب ہوں، جی، یہ وجہ بھی تھی کہ ہمیں اپنا دفاع کرنا تھا، تو جو لوگ افغانستان کو نہیں مانتے وہ اس بات کو تو مانتے ہیں نا، پاکستان کا دفاع کرنا چاہیے تھا، اور دوسرے لوگ جس بات کو سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہیے کہ پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، مسلمان بھائیوں کے حقوق ہوتے ہیں، پڑوس میں اگر اسلامی ملک ہے اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں، تو اگر اس پر کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی آفت آئی ہے، ہم ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھے رہ سکتے، ہم جائیں گے ان کی سپورٹ کرنے کے لیے۔ یہی تو ہمیں طالبان سے گلا ہے، افغان طالبان سے، کہ ہم پہ حملے ہو رہے ہیں اور آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، بلکہ آپ اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ اچھا استاد صاحب، جنگ تو ہو گئی ہے، اور لیکن اب جنگ کے بعد کیا ہوگا، اور پاکستان کے پاس کیا آپشن ہیں، افغانستان سے ہمارا کیا مطالبہ ہونا چاہیے، اور جو دیر پا امن ہے پاکستان میں وہ کیسے آئے گا؟ دیکھیں، جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب جنگ شروع ہو جائے تو پورے شرح صدر کے ساتھ اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ میں تو شروع سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ جس طریقے سے آپ لوگ صرف TTP کے مراکز پہ حملے کر رہے ہیں، تو اس کو تو افغانستان کی طالبان حکومت انجوائے کرتی ہے، اس سے ان کے ریٹ اور بڑھ جاتے ہیں۔ جو ملک ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، پیسے تو وہ اسی بات کی سپورٹ میں پیسے مل رہے ہیں نا، کہ وہ پاکستان میں لڑ رہے ہیں۔ تو اگر آپ انہی کو ذمہ دار قرار دیں گے جو لڑ رہے ہیں،
اور جو ان کے اصل لیڈر ہیں، جو قیادت ہے افغان طالبان کی، اس کو اگر ذمہ دار قرار نہیں دیں گے تو یہ جنگ مزید بڑھے گی۔ تو میرے خیال میں اس وقت میں پاکستان کا موقف 100% صحیح ہے، اور پاکستان کو یہی بات رکھنی چاہیے کہ جہاں سے حملے ہو رہے ہیں ان کی، کیونکہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے، ہمارے اداروں کو، ہماری افواج کو یقین ہے اس بات کا 100% کہ وہاں سے اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے، ان کو ڈرون چیزیں بھی دی جا رہی ہیں، ان کو مارٹر گولے اور سب چیزیں دی جا رہی ہیں۔ تو اب اس میں کس قسم کی کون سی جھجک باقی رہ جاتی ہے کہ خود افغانستان کی موجودہ طالبان حکومت کے جو فوجی تنصیبات ہیں، جو ان کے اسلحے کے ڈپو ہیں، ان کو بالکل نشانہ بنانا چاہیے، یہی اس کا حل ہے، اور اسی سے وہ راہ راست پہ آئیں گے۔ اس کے بغیر اگر وہ راہ راست پہ آتے تو دنیا میں جتنے بھی کوئی طریقے ہو سکتے تھے، میں نے جیسے پہلے بتایا۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے آپ کے پاکستان میں بھی یہ اسلحہ لے کے گھومتے ہیں اور اس سے پہلے بھی موجود رہے ہیں، 2008 میں، 9 میں، 10 میں، اس سے لے کر اب تک یہ اس کا وجود ہے، تو اسی طرح وہاں پہ بھی آپریٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی یہ لوگ آتے ہیں حکومت کی اجازت کے بغیر، اس سے چھپ کر یہ اسلحہ لے آتے ہیں، آپ پہ حملہ کر دیتے ہیں، جیسے یہاں پہ موجود ہیں، بہت سی جگہوں پہ چھپے رہتے ہیں۔ تو آپ کا مطالبہ ان سے خاص کیوں، اور پھر آپ افغان قیادت کے اوپر حملے تک پہنچ جاتے ہیں؟ جی، افغان قیادت پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ان کو اگر ابھی بھی پاکستان کے لوگ اس پہ بات کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ راہ راست پہ آ جائیں گے۔ اگر یہی پالیسی رہتی کہ ان ٹی ٹی پی کے مراکز پہ یا بی ایل اے کے مراکز پہ حملے ہو رہے ہیں تو یہ مزید جنگ بڑھتی، اور اس کی وجہ سے ان کے ریٹ مزید بڑھ جاتے افغانستان کی طالبان حکومت کے، اور جو ان کو پیسہ اگر $40 ملین ہر ہفتے مل رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ڈبل ملتا ان کو۔ تو اب اس وقت میں براہ راست ان کو جو نشانہ بنایا گیا ان کی فوجی تنصیبات کو، تو مجھے امید ہے کہ اب راہ راست پہ آنے کی امید انشاءاللہ زیادہ ہوگی۔ باقی جو اب کا اصل سوال تھا کہ بہت پہلے سے چل رہے تھے۔ دیکھیں، جب سے ٹی ٹی پی وجود میں آئی، اس کے وجود میں بالکل آنے کے وقت میں تو کوئی ایسی صورت ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس میں کچھ لوگ ایسے تھے، بعض علماء بھی تھے جو اس میں شریک تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اسلامی انقلاب ہے اور یہ ہو جائے گا۔ تو چونکہ وہ حضرات میرے پاس آئے تھے جب اس کی بنیاد بنی، تو جتنے بھی بڑے بڑے حضرات تھے، وہ علماء تھے وہ، تو میں نے اس وقت بھی ان کو یہی بات سمجھائی۔ اس میں مولانا شیر علی شاہ صاحب تھے، مفتی حمید اللہ جان صاحب تھے جو جامعہ اشرفیہ کے صدر مفتی تھے، تو وہ میرے پاس آئے تھے کہ ہماری سپورٹ کریں۔ تو میں نے یہی بات ان کو بتائی کہ یہ بغاوت ہے، شرعاً جائز نہیں ہے، اور اس سے بہت نقصان ہوگا، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نقصان ہوگا، افغان جہاد کو نقصان ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر اس وقت میں تو حضرات تھوڑے سے مجھ سے ناراض ہوئے۔ بعد میں مولانا شیر علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ اس میں شریک نہیں ہوئے، لیکن بہت جلد ہی جتنے مغربی دنیا کے جو خفیہ ادارے ہیں، جب وہ دیکھ لیتے ہیں کسی کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے کہ وہ مسلمانوں کو چیلنج کر سکتا ہے، مسلمانوں کے کسی نظام کو خراب کر سکتا ہے، وہ فوراً آ جاتے، پہنچ جاتے ہیں۔ تو یا تو وہ خود کسی کو اٹھاتے ہیں، یا کوئی اٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اسی وقت سے ٹی ٹی پی کی سپورٹ شروع ہو گئی تھی۔ پھر آگے کرزئی کی حکومت تھی، پھر ایک اشرف غنی کی حکومت تھی، وہ بھی بالواسطہ مدد کر رہے تھے کیونکہ انڈیا وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ پاکستان کے لوگ اس وقت ٹی ٹی پی کو بالکل مسل سکتے تھے، پاکستان کے پاس اتنی طاقت تھی، لیکن پاکستان کے سامنے دو آپشن تھے۔ یا تھے کہ اب ٹی ٹی پی کو ہم ختم کریں، تو افغانستان میں نیٹو اور امریکہ کے کامیاب ہونے کے امکانات بہت تھے، کیونکہ سارے قبائلی علاقے سے ساری جنگ ہو رہی تھی، جتنا بھی جہاد ہو رہا تھا افغانستان میں اس قبائلی علاقے سے ہو رہا تھا۔ اگر وہاں آپریشن کرتے تو جو پاکستان سے مختلف لوگ اور مختلف طریقوں سے افغان جہاد کو سپورٹ مل رہی تھی، وہ سپورٹ رک جاتی اور امریکہ ہمیشہ کے لیے یہاں بیٹھ جاتا۔ اور آج یہ سوچیں کہ اگر پاکستان نے افغان جہاد میں افغان طالبان کو سپورٹ نہ کی ہوتی، اور آج یہ بگرام اور قندھار اور سینڈنڈ کے علاقے امریکہ کے ہاتھ میں ہوتے، تو وہاں سے طیارے اسلام آباد کے لیے بھی آتے، ہمارے ایٹمی پروگرام کو بھی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو اچھے طریقے سے خواجہ آصف صاحب اور جو بھی ہوں وہ اچھے طریقے سے دیکھیں اس کو۔ پاکستان کی وہ پالیسی بھی ٹھیک تھی، 100% ٹھیک تھی، اور اسی کی سزا دینے کے لیے افغان طالبان کو استعمال کیا جا رہا ہے، ٹی ٹی پی کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس بات کو میں پھر دوبارہ سے مختصر کر کے دہراتا ہوں کہ اس وقت میں پاکستان نے چشم پوشی کی، اور ایک دفعہ میں نے کسی بڑے ذمہ دار سے پوچھا، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صدر دارالعلوم کراچی، شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب، ہم تینوں ہی ملاقاتیں کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ مجھے صدر صاحب نے، مفتی رفیع عثمانی صاحب نے کہا کہ ہم جب بھی ان سے کہتے ہیں ٹی ٹی پی کے حوالے سے یہ خاموش ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے کسی سے پوچھا
ایک افسر تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ ایک تو کہ جامع رشید کو خطرہ ہو، پورے جامع رشید کو، اور ایک 2-4 کمروں کو خطرہ ہو، تو آپ کس آپشن کو لیں گے؟ تو اس وقت میں ٹی ٹی پی سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، لیکن یہ قابل برداشت ہے، لیکن امریکہ اگر وہاں بیٹھ گیا تو ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہوگا۔ تو آپ اس کو سوچیں کہ اس وقت میں یہ حکمت تھی، اس وقت پالیسی میں یہ وجہ نہیں تھی کہ ٹی ٹی پی کے لوگ صحیح سمجھتے تھے۔ البتہ اس موقع پہ میں ایک بات اور کہوں گا کہ خود شیخ الاسلام اس بات کے گواہ ہیں، صدر صاحب دفوت ہو گئے، کہ کتنی مرتبہ افغان طالبان کے جو لیڈر تھے، 6-7 جو بڑے لیڈر تھے جو سب پورے اس کو چلا رہے تھے، ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہم نے بار بار ان سے کہا کہ ٹی ٹی پی کو آپ لوگ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، کیوں؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ٹی ٹی پی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ کئی لیڈروں نے باقاعدہ ہم سے کہا کہ ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں، ناجائز سمجھتے ہیں، اور ہماری طرف سے کوئی ایک حملہ بھی آج تک نہیں ہوا ہے۔ تو اس اطمینان کی وجہ سے ہمارا خیال یہ تھا کہ جب یہ اپنے برسر اقتدار آئیں گے تو اپنے اس کا خیال رکھیں گے، لیکن انہوں نے عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کی، اور یہ آگے صورتحال پہنچی۔ جی اچھا حضرت، ایک بات آپ سے اور مجھے پوچھنی ہے۔ یہ کچھ وقت پہلے ایک انٹرویو میں یہ بات آپ نے فرمائی تھی کہ میں ان ساری چیزوں کے باوجود اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ افغانستان کے اندر وہاں کے مختلف جو قبائل ہیں، جتنا وہاں پہ ایک ڈائیورسٹی ہے، قومیتیں ہیں، پشتون تو 42% پشتون ہیں افغانستان میں، لیکن باقی تو ان کے علاوہ مختلف وہاں اقوام آباد ہیں۔ تو میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ وہاں اس طرح کے گروپ اٹھیں جو افغان حکومت کو یا وہاں کا جو سیٹ اپ ہے اس کو غیر مستحکم کریں یا ان کے خلاف بغاوت کریں۔ تو یہ بڑی آپ نے ایک بڑی واضح بات فرمائی تھی۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہاں پہ کہ 42% کی جو قومیت ہے وہ ساری حکومت اور اس ساری چیز پہ قابض ہے، اور جتنے باقی لوگ ہیں وہ چاہے وہ حکمت یار ہوں یا پھر احمد شاہ مسعود کے لوگ ہوں یا پھر ہزارہ تاجک جو جتنے بھی ہیں، ان سب کو بالکل، اور وہ بھی ایک محاذوں پہ گرم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پوری صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو ابھی رپورٹس ہیں میڈیا کی، عالمی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ باقاعدہ دوبارہ سے وہ خانہ جنگی وہ تیار ہیں طالبان سے بھیڑنے کے لیے، اس رجیم سے۔ تو کیا پاکستان کو یہ ایک بینیفٹ بھی آگے جا کے مل سکتا ہے، اور کیا افغان حکومت کو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر وہ پاکستان سے الجھتے ہیں یا اپنے آپ کو مزید غیر مستحکم کرتے ہیں عالمی طاقتوں کے کہنے پہ، تو ان کے اندر دوبارہ سے وہ جو ملا صاحب سے پہلے والا دور تھا خانہ جنگی کا، وہ آ سکتا ہے؟ وہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، اس جھٹکے کو پاکستان برداشت کر لے گا، تکلیف ہوگی پاکستان کو، نقصان بھی ہوگا، لیکن افغانستان برداشت نہیں کر سکے گا اس کو، اور اس کے نتیجے میں پھر انار کی بدامنی، قتل و غارت گری پورے اس خطے میں، اور خاص طور پہ افغانستان کے لوگ دوبارہ سے ایک ایسی مصیبت میں جا سکتے ہیں جس کے جان چھڑانا دہائیوں میں شاید ان کے لیے مشکل ہو۔ باقی میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے افغانستان میں بھی قیام امن کے لیے۔ جب میں قندھار گیا تھا تو تقریباً 1000 علماء اور طلباء نے مجھ سے اجازت حدیث لی تھی وہاں، اس کی ویڈیو موجود ہے۔ اب وہ اتنی صاف نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ اس وقت جو میں نے گفتگو کی وہاں، وہ وہی گفتگو تھی جو آج میں نے پاکستان کے بارے میں کرتا ہوں، کہ افغانستان کی جو عمارت ہے اس کی اطاعت آپ لوگوں پر واجب ہے، اور یہ خروج جائز نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو اگر وہ کہیں وہ کلپ مل جائے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا نظریہ وہاں کے لیے بھی یہی ہے، پاکستان کے لیے بھی یہی ہے، اور میں نہیں چاہتا اور نہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ وہاں ہم ازبک، تاجک اور پشتونوں کی بات کریں۔ ہمیں دین اور شریعت کی اس میں بات کرنی چاہیے۔ جہاں ازبک ہوں، تاجک ہوں، پشتون ہوں، سندھی ہوں، پنجابی ہوں، تو ان کی خیر کے لیے تو آپ بات کریں، لیکن شر پھیلانے کے لیے تو پھر وہی عصبیت ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور جو کچھ ابھی پاکستان کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں، جتنا مجھے اندازہ ہے افغانستان کے لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی اس سے، پاکستان کو بھی ہوگی، لیکن پاکستان سے زیادہ افغانستان کے لوگوں کو، ان کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں ہے۔ اور اس موقع پہ میں ایک بات اور بھی کروں گا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہود اور ہنود سازشیں کرتے ہیں ہمارے خلاف، تو میں اس بارے میں بھی اپنے لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، سازش ہے وہ اس سے زیادہ ہم خود کر لیتے ہیں۔ وہ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہاں تک کر سکتے ہیں۔ مطلب 4.5 سال سے افغانستان کے شیخ ہیبت اللہ صاحب، ملا میر خان متقی صاحب، ولی یعقوب صاحب، عبدالحق وثیق صاحب
اور ملا برادر صاحب، ملا حسن صاحب، جتنے بھی بڑے ذمہ دار لوگ ہیں ان کے، کتنی ان کی منتیں سماجتی کی ہیں، ہمارے جوتے گھس گئے جا جا کر وہاں، ناک سے لکیریں نکال لی ہم نے ان کے لیے، لیکن باز نہیں آئے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ سازش کا اصل مہرہ کون ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ ایران کو بھی دیکھ لیں کہ ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی، تو خود ایران نے کیا کچھ کیا تھا اس سے پہلے صدام کو دیکھ لیں، اور صدام نے کویت پہ حملہ کیا جو غلط تھا، جارحیت تھی، اور اس پہ غاصبانہ قبضہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں پھر کتنا بڑا نقصان ہوا۔ 11 ستمبر کا واقعہ اسامہ بن لادن یہ ان لوگوں نے کیا، حالانکہ طے ہو گیا تھا کہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، دستخط ہو گئے تھے، اس کے باوجود حملہ ہوا، اس کے نتیجے میں افغانستان بھی گیا، اس کے نتیجے میں عراق بھی گیا، شام بھی گیا، کتنے ملک۔ اس لیے میں اس پہ دوبارہ اس میں کہوں گا کہ ہر چیز ہم ہر نقصان کے ذمہ دار ان کو ہم ٹھہراتے ہیں، وہ تو کریں گے، وہ تو دشمن ہیں، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ یہودی لابی ہو، جو بھی ممالک ہیں ان کا تو کام یہی ہے۔ اصل مسئلہ ہے کہ ہم ان کو موقع کیوں دیتے ہیں، اور پاکستان میں جتنے بھی مذہبی جماعتیں ہیں وہ جس طریقے سے ان خوارج کو خاموش سپورٹ کر رہی ہیں یا ان کو ویسے سپورٹ کر رہی ہیں، اور ٹی ٹی اے کو سپورٹ کر رہی ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے؟ کہ مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ پاکستان کے علماء پر، پاکستان کے مدارس پہ بھی کچھ سخت وقت آ سکتا ہے۔ پھر ہم کہیں گے کہ یہ پاکستان کی فوج سیکولر فوج ہے، انہوں نے یہ کیا۔ ابھی آج آپ ہر وہ غلط کام کر رہے ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس میں آپ حصہ لے رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں، آپ بی ایل اے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان کی فوج کو آپ برا بھلا کہتے ہیں رات دن۔ تو اس کے نتیجے میں جو کچھ نقصان ہوگا تو یہ سب اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس لیے میں اس موقع پہ یہ درخواست کروں گا کہ جن علماء کرام کے ابھی بھی اچھے تعلقات ہیں وہ ان کو سمجھائیں۔ اگلا سوال یہی ہے کہ اب آگے کیا ہوگا، اور جو افغانستان کی صورتحال کو آپ نے جیسے بتایا بھی کہ افغانستان مجبور بھی ہے، اسے پیسہ چاہیے، $40 ملین ہر ہفتے نہ ملیں تو وہ کلاش ہو جائیں گے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی ایکسپورٹ نہیں ہے، بینکنگ سیکٹر ان کا بند پڑا ہوا ہے، تو انہیں امریکہ سے ڈالر ملتے ہیں، اسی پہ ان کی معیشت چلتی ہے، انہی پہ ہی وہ روزگار چلتا ہے وہاں پہ۔ تو وہ ڈالر جب تک ان کو نہیں ملے گا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر جو ایک غیر تحریری معاہدہ جسے کہا جا رہا ہے ٹی ٹی پی کی سپورٹ، پاکستان کو کمزور کرنا، تو وہ اس میں لگے رہیں گے۔ تو اس جنگ کے بعد بھی پھر کوئی امکان ایسا بظاہر نہیں نظر آتا کہ کوئی افغان حکومت فوری طور پر وڈرا کر جائے، پیچھے ہٹ جائے، یا ٹی ٹی پی کو تنہا چھوڑ دیا جائے، پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشیں وہ ختم ہو جائیں۔ یہ بات تو کچے کے ڈاکو بھی کرتے ہیں کہ ہمارا تو معیشت یہی ہے ہماری۔ تو اگر اللہ نے آپ کو اتنا بڑا ملک عطا فرمایا ہے جو معدنیات سے مالا مال ہے، اور اتنی قیمتی معدنیات ہیں، اس کی لوکیشن دیکھیں، افغانستان جو ہے وہ ایشیا کا دل کہا جاتا ہے اس کو، اور وسطی ایشیا کے لیے صرف افغانستان ایک راستہ ہے۔ تو وہاں رہتے ہوئے اگر وہ باہر سے $40 ملین امریکہ سے لیتے ہیں، دوسری جگہوں سے پیسے لیتے ہیں، تو میرے خیال میں پھر ان میں کچے کے ڈاکوں میں کوئی فرق نہیں۔ میں جتنا افغانستان کو سمجھتا ہوں ان کو کسی قسم کی پیسے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ پاکستان کے ساتھ، اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ صحیح تعلقات قائم کر لیں، خود ان کو ٹیکس کی مد میں، ڈیوٹی کی مد میں اتنا پیسہ آئے گا اس کاروبار کے نتیجے میں کہ وہ بھول جائیں گے۔ اور جو ان کے پاس معدنیات ہے کہ صحیح طریقے سے اس کو کریں تو اس سے روزگار بھی ملے گا، تجارت بھی ہوگی، ان کی صنعت بھی ماشاءاللہ فعال ہوگی، زراعت بھی ہوگی، امن بھی ہوگا، اور اتنی بڑی بڑے کام ہو جائیں گے وہاں۔ ان سب کو چھوڑ کر وہ امریکہ سے پیسے لے رہے ہیں، انڈیا سے پیسے لے رہے ہیں، تو یہ عذاب الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ تو استاذ صاحب کو کوئی امکان نظر آتا ہے آگے اس جنگ کے خاتمے کا؟ جی بالکل بالکل، یہ میں اس پہ تھوڑی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو اس میں 3 کام ہمیں کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جو ہمارے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو اس بارے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، ان کو دوبارہ سے متحرک کیا جائے، اور اب ان سے کہا جائے، اب مولانا فضل الرحمان صاحب، شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب، یا جو بھی ہمارے حضرات ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، جے یو آئی کے لوگ ہیں، یا اور جامع رشید کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اب ان کو بیچ میں ڈالنا چاہیے۔ اب یہ جا کر جو بات کریں گے اس کا اثر ہوگا۔ نمبر 2، جو جہاں بھی مذاکرات کیے ہیں، سعودی عرب ہے اور دوسرے ممالک ہے، ترکی ہے مثال کے طور پر، وہ دوبارہ سے اس پہ بیچ میں پڑے، اور پاکستان اپنی اسی پالیسی پہ رہے
اور جب یہ جس دن ان کو یقین ہو گیا افغانستان کی موجودہ حکومت کو کہ پاکستان سنجیدہ ہے اور موجودہ حالات میں تو میرے خیال ہے کہ اب جو بھی اس کے لیے جو مذاکرات ہوں گے، بات چیت ہوگی، وہ صحیح ہوگی، کیونکہ یہ واحد ایٹمی ریاست ہے اسلامی ملکوں کی، عالم اسلام کی، حرمین شریفین کی حفاظت کے حوالے سے، اور جو پاکستان جیسا پیارا ملک دنیا میں سوائے حرمین شریفین کی اور موجود ہے، جس میں اچھے لوگ، ان کے کتنے یہاں دین ہیں، علماء ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، اور یہاں کتنا زرخیز ملک ہے یہ لوگوں کے سینوں میں دل ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کسی پر ظلم ہوتا ہے تو پاکستانی کا دل تڑپ اٹھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی لوکیشن عطا فرمائی، اتنی زبردست فوج ہمارے پاس ہے، ایٹمی قوت ہمارے پاس ہے، تو جو ملک یا کوئی گروہ یا کوئی شخصیت پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام کا بھی دشمن ہے، وہ مسلمانوں کا بھی دشمن ہے، امت مسلمہ کا دشمن بھی ہے، اور پاکستان کا دشمن بھی ہے، اور پاکستان کے مدارس کا دشمن بھی ہے، پاکستان کے دین کا بھی، جتنی دینی بہار ہیں اس کا بھی دشمن ہے۔ اور میں خاص طور پہ جو کاروباری حضرات ہیں ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ اس قسم کے گروپوں کی تعاون کرنا بند کر دیں۔ ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جن کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ مجاہدین ہیں اور یہ جہاد ہے اور ان کو سپورٹ کرنا ہے، یہ جہاد کے اندر پیسہ خرچ کرنے کے مترادف ہے۔ تو یہ جہاد نہیں، فساد ہے یہ۔ اور ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے ہو یا افغانستان کے طالبان ہوں، ان کا کیا حکم ہے، یہ کون لوگ ہیں، تو یہ کتاب الجہاد میں نہ دیکھیں، اس کو خوارج کے باب میں دیکھیں، اس کو مفسدین کے باب میں دیکھیں، اس کو محاربین کے باب کا حکم دیکھیں، اور جہاں باغیوں کا ذکر ہے وہاں۔ اور علماء کرام سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ کے ہاں تو درس انظامی ہے، درس انظامی میں باغیوں کا کیا حکم لکھا ہوا ہے، خروج کے کیا شرائط ہیں، اور جو خارجی ہوتا ہے خوارج کے کیا احکام ہمارے یہاں لکھے ہیں عقائد میں تو بہت تفصیلات ہے۔ معتزلہ، خوارج، باغی اور محاربین، یہ تو پورے باب موجود ہیں۔ اور خروج کے بارے میں سیاہ ستہ میں اتنی بڑی سطح پہ روایتیں، ابواب موجود ہیں، ابواب السمع والطاعہ کے نام سے اور خروج کے نام سے، ائمۃ الجور کے نام سے۔ تو پاکستان کے علماء کرام اور مدارس کے لوگوں پر مجھے بے انتہا تعجب ہوتا ہے کہ اتنی بڑی چیز ان کے پاس ہے درس نظامی کی شکل میں، اور آپ اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ تمہارا کان کتا لے گیا تو اس کتے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آپ لوگ، اور دیکھ لیں کان آپ کے پاس موجود ہے۔ تو اس وقت میں اس کی ضرورت ہے۔ میں علماء کرام سے پھر درخواست کروں گا کہ آپ اس پہ چلے جائیں جو ہمارے درس نظامی ہے اور جو حقائق ہیں، ورنہ آپ کو نقصان بھی ہوگا، شرمندگی بھی ہوگی۔ اور ابھی تک دیکھ لیں کہ جتنے بھی بڑے مواقع آئے ہیں اس میں لوگوں کو شرمندگی ہوئی ہے، اس لیے کہ جو جامع رشید کا موقف ہے یہ مشاہدات پہ مبنی ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے، اس میں کہیں پیسہ، ڈالر یا اور کوئی تعلقات نہیں ہے، تو سب اللہ کے لیے ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ان مواقع سے ہمارے جو ناظرین ہیں، ہمارے سامعین ہیں، وہ اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی ناظرین محترم، حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم کی گفتگو آپ نے سنی، اور آخر میں حضرت نے فرمایا کہ جامع الرشید الحمدللہ جو بات کرتا ہے، حضرت جو بات فرماتے ہیں وہ مشاہدات پر مبنی ہے اور خیر خواہی پر مبنی ہوتی ہے ہمیشہ سے، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب دھول چھٹتی ہے تو بات وہی ثابت ہو رہی ہوتی ہے جو جامع الرشید سے کی گئی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اخلاص کی طاقت بھی ہوتی ہے اور اس میں مشاہدے کی سچائی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق بخشے کہ ہم سب بھی اپنے جتنے دیگر تعصبات اور وابستگیوں کے تعصبات ہیں ان کو ذرا سی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ کے اس گفتگو کو سنیں اور اپنے لیے رہنمائی کا سامان حاصل کریں، اور پھر اسی کے مطابق اپنے جو اعمال ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔